السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 5۔ وہ زہری ٹاؤن کے اس بنگلے میں آیا تھا لیکن اسے وہاں کوئی نہیں ملا تھا۔ سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ ڈیرن کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ داجان اس سے اس کا سکون چھین چکے تھے۔ کیوں وہ سر جھکائے اپنی گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارتا بے بسی کی انتہا پر تھا، اور حد تو یہ تھی کہ وہ اس ظلم پر احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وارث نے اسے اپنے فیصلوں سے انحراف کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ پہلی بار اسے داجان سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، اس دفعہ نہیں۔ وہ پرعزم لہجے میں کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں خون کی گردش بھی تیز ہو رہی تھی اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک اس کے سر میں درد کی ٹیس ابھری۔ وہ کراتا سر پر ہاتھ رکھتا گاڑی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر اسٹیئرنگ سے ٹکا گیا۔ کچھ پل بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ یزدان اپنی 2 ساتھیوں کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہوا تھا جہاں اس کا شکار تھا۔ دوسرے فلور پر آتے ہی وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ چھت سے الٹا لٹکا وہ ڈینی کا ساتھی ہی تھا۔ اس پر پہلے سے بہت تشدد ہو چکا تھا۔ ایک سیاہ فام اس کی پیٹھ پر ہنٹر برسا رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا۔ یزدان ان کے قریب آیا تو وہ سیاہ فام رک گیا۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی مؤدب کھڑے ہو گئے۔ یزدان کے ساتھی اس سے ایک قدم پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سرد نگاہوں سے اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا۔ جو تمہارا دشمن ہو اسے جلدی مت مارنا، جتنا ہو سکے اسے زندہ رکھ کر اذیت دینا۔ پہلے اس کے جسم کی کھال اتارنا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس کی چیخیں تمہیں وہ لذت دیں گی جو تم نے آج تک محسوس نہ کی ہوگی۔ ایک مکروہ آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ خنجر کا بھالا روشنی میں چمکا اور الٹے لٹکے سائمن کو اس کی موت کی خبر دے گیا۔ مت مارو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سائمن بے بسی سے گڑ گڑایا تھا لیکن یزدان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھا اور روبوٹ کی طرح وہی کر رہا تھا جو اس کے دماغ میں فیڈ کیا گیا تھا۔ ایک سیاہ فام نے دیوار کے ساتھ لگی چرخی گھما کر سائمن کو اونچا کر دیا تھا۔ یزدان نے خنجر کی نوک اس کی ٹھوڑی پر رکھی اور دباؤ ڈال کر لبوں تک لے گیا۔ سائمن کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح بلبلایا تھا۔ یزدان اچانک رک گیا اور اگلے ہی لمحے سائمن کے دل پر خنجر کے وار کرتا اسے ساری تکلیفوں سے نجات دلا گیا تھا۔ اس کا ایک ساتھی مبہم سا مسکرایا تھا جبکہ دوسرے نے منہ بنایا تھا۔ اسے مزہ نہیں آیا تھا۔ وہ مزید تشدد دیکھنا چاہتا تھا، اور کوئی تھا جو اس منظر کو اپنے سامنے لگی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ زرار انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتا پوچھ کی طرف جا رہا تھا جب اسے انیکسی سے ایندھن نکلتی نظر آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور ناک سرخ تھی۔ زرار کو لگا وہ رو رہی تھی۔ وہ پوچھ کی طرف جانے کے بجائے اس کی طرف بڑھا۔ قریب آنے پر اس نے دیکھا وہ واقعی رو رہی تھی۔ سر اور شانوں کے گرد بڑی سے کالی چادر لپیٹے، سفید قمیص شلوار میں ملبوس، وہ شاید کہیں جا رہی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ایندھن نے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ نگاہیں دیکھ کر زرار کے دل کو کچھ ہوا۔ کچھ نہیں، وہ بھیگی آواز میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کا رخ گیٹ کی جانب دیکھ کر وہ بولا، اس وقت میں جلدی میں ہوں صاحب، واپس آ کر آپ کو جواب دے دوں گی۔ وہ رک کر بولی اور چلنے لگی۔ کیسے جاؤ گی؟ وہ اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ بلیک جینز اور ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس وہ ہینڈسم لگ رہا تھا لیکن اس بار ایندھن کا دھیان اس پر نہیں تھا۔ اس کا 18 سالہ بھائی لیک جو کہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا بہت بیمار پڑ چکا تھا اور اس وقت ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھا۔ اسے ابھی ہی کال آئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ خود بھی تو بیکار تھیں۔ بس سے میں لے چلتا ہوں، اس نے نہ جانے کیوں آفر کر دی۔ ایندھن نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ عام سے لہجے میں آفر کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ سر ہلا گئی۔ آؤ، زرار نے اسے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ دیا۔ دونوں ساتھ چلتے گاڑی میں آ بیٹھے اور کچھ ہی دیر میں گاڑی گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی، اور یہ سارا منظر صنم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زرار کا اپنے راستے پر جانے کے بجائے اس کی طرف بڑھنا، اس سے بات کرنا اور اسے اپنے ساتھ کہیں لے جانا، یہ سب اس کے دل کو ایک بے نام سی بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ زرار کے ساتھ بچپن سے تھی۔ ان کی دوستی مثالی تھی، لیکن زرار نے کبھی اس کے ساتھ مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے لگتا ہو وہ اسے پسند کرتا ہے۔
لیکن صنم نہ جانے کب سے پسند کرتی تھی۔ یہ پسندیدگی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی۔ اگر زرار اسے شادی کے لیے خود پرپوز نہ کرتا تو وہ بھی اس کی راہ میں نہ آتی، اور اگر وہ کر دیتا تو وہ ہاں ضرور کرتی، کیونکہ زرار جیسا لائف پارٹنر ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ صاحب کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اور زرار انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسے لگتا تھا زرار اس سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے زرار کو کبھی کسی لڑکی کے چکر میں پڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اسے ایدھن کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں وسوسے آئے تھے، لیکن اسے ایدھن سے حسد یا نفرت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ تو قسمت کا کھیل تھا، ہوگا تو وہی جو خدا چاہے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ بولو، کیا خبر ہے؟ انیکسی کی چھت پر کپڑے دھوپ میں پھیلاتے ہوئے رونا نے سونی سے پوچھا تھا، جو اس کے ساتھی تار پر لٹکا رہی تھی۔ ملازماؤں کے ہیڈ نے سونی کو اس کی نگرانی کے لیے ہمہ وقت اس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، سو انہیں رازداری سے بات کرنے کا بہت وقت مل جاتا تھا۔ رونا نے سونی کی ایک یہ بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اس حویلی کی ہر خبر اس تک پہنچائے گی۔ سلطانہ بیگم کو ڈاکٹر چیک کرنے آیا تھا، اس نے پانی کی کمی بتا کر گلوکوز لگا دی ہے، شکر ہے کسی کا شک ہم پر نہیں گیا۔ سونی فر بولی، اگر ڈاکٹر ٹیسٹ کے لیے کہہ دیتی تو پتہ چل جاتا اسے جمال کوٹا دیا گیا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ دوپہر کے کھانے میں سلطانہ بیگم نے کچھ زیادہ ہی شلجم گوشت کھا لیے تھے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ چلو، ایک ہفتہ تو ان کی طرف سے سکون رہے گا، باقی کے کپڑے تم دیکھ لو، مجھ سے نہیں ہو رہا اب۔ وہ کہہ کر چھت پر رکھی ایک کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں جی، میں ہوں نا ہر کام کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی؟ سونی چاپلوسی سے بولی تھی۔ رونا نے مسکراتے ہوئے سویٹر کی جیب سے فون نکال لیا۔ اور رونا بیبی، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی۔ سونی کچھ یاد آنے پر بولی اور اس کے قریب آئی۔ کیا؟ کل میں مردان خانے میں گئی تھی صفائی کرنے، تو میں نے دیکھا 2 ملازم ایک لڑکی کو لائے تھے اور بڑے سائیں کے کمرے میں لے گئے تھے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بتانے لگی۔ رونا سمجھ گئی بڑے سائیں وارث بلوچ ہیں۔ وہ سونی سے اس حویلی کے مکینوں کا بایو ڈیٹا بھی معلوم کر چکی تھی۔ او گاڈ، وہ بڈھا ابھی باز نہیں آیا؟ رونا کو وارث بلوچ پر سخت غصہ آیا۔ سمجھتا کیا تھا خود کو اور عورتوں کو؟ اس نے سن رکھا تھا وارث جوانی میں عورتوں کو شیدائی تھا اور انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا تھا۔ میں نے 1-2 بار پہلے بھی عورتوں کو اس کے کمرے میں آتے جاتے دیکھا ہے، سونی نے مزید بتایا۔ کیا وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں؟ نہیں جی، زبردستی اٹھا کر لاتے ہیں بڑے سائیں کے آدمی۔ کل والی لڑکی بھی بے ہوش تھی۔ اف، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ رونا نے کن پٹی مسلی، پھر سونی کو دیکھا۔ سونی، اس نے پرسوچ انداز میں اسے پکارا۔ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ کیا بات کر رہی ہیں بی بی جی، اس حویلی میں ہم خود کو ہی بچا لیں بڑی بات ہے، اور اب تک تو پتہ نہیں وہ اس ظلم سے زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ سونی نے ہول کے کہا، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہوا ہو، مجھے تب تک چین نہیں آئے گا جب تک مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں، میں خود اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس نے اٹل لہجے میں کہا تو سونی نے پریشانی سے گہری سانس لی۔ بلوچستان میں بارڈر کے قریب ایک آرمی کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا۔ اس حملے کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ پہلے ہی آرمی کو مل چکی تھی، سو وہ الرٹ تھے۔ انہوں نے پہلے سے سارے انتظامات کر رکھے تھے اور انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ حملہ کرنے والے 10 دہشت گرد تھے جنہوں نے آرمی کیمپ کے سامنے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ایک فوجی زخمی ہو گیا تھا، لیکن کاؤنٹر اٹیک کی وجہ سے ان دہشت گردوں پر جلد ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ فائرنگ کے دوران 2 مزید فوجی زخمی ہوئے تھے اور تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ فوجیوں کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ ان میں ایک ذہان بھی تھا۔ ڈاکٹر سمیر نے اس کے زخموں سے مرہم پٹی کی تھی، جو اس کا دوست تھا۔ وہ اکثر اس ہاسپٹل میں آتا رہتا تھا، لیکن اس کی وجہ سمیر نہیں بلکہ منتہا کی وجہ سے، جو اس ہاسپٹل میں معمولی سی نرس تھی۔ منتہا کو بھیجنا۔ سمیر نے ڈریسنگ ختم کی تو ذہان کا آرڈر سن کر اس نے گھورا۔ یار، کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا، پیچھے ہی پڑ گئے ہو اس کے۔ سمیر نے اسے شرم دلانی چاہی، لیکن وہ ذہان ہی کیا جسے شرم آ جائے۔ لیکچر دینے کا نہیں کہا، جو کہا ہے وہ کر جا کے۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا۔ اگر تو میرا دوست نہ ہوتا تو تیری پٹائی کرتا میں اپنے ہاتھوں سے۔ وہ بڑبڑاتا چلا گیا۔ مس منتہا، آپ روم نمبر 7 میں جائے، 2 گھنٹے وہیں آپ کی ڈیوٹی ہے۔ منتہا کو دیکھتے ہی اس نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ معصوم سے سانولے نقوش کی مالک منتہا سر ہلاتی روم نمبر 7 میں آئی۔ بیڈ پر لیٹے مریض کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ تو ذہان تھا جو اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور ڈاکٹر سمیر یہ جانتے تھے پھر بھی اسے یہاں بھیجا۔ اسے ان سے یہ امید نہیں تھی۔
ذیحان کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو باور کروایا تھا وہ اس کا کچھ نہیں لگتا، سو اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہیں جمی رہو گی یا آگے بھی آؤ گی؟ ذیحان کی بات پر وہ گڑبڑا کر آگے بڑھی اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جہاں نرسز کھڑی ہوتی تھیں۔ ذیحان کی نظریں اسی پر جمی تھیں اور وہ ان کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور شکل میں بھی اتنی پیاری نہیں تھی، پھر نہ جانے وہ خوبرو لڑکا اس کے لیے اتنا پاگل کیوں تھا۔ اس کے گھر میں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ اسے کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرنی، نہ کسی نامحرم سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے یہ بتا بھی چکی تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیکھو مجھے کتنی چوٹیں لگی ہیں، میرا حال نہیں پوچھو گی کیا؟ وہ آس بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں جو میں آپ کا حال پوچھوں، وہ دل کڑاک کر کے بولی۔ انسانیت کا تعلق بھی نہیں؟ ذیحان نے اسے لاجواب کر دیا، وہ کچھ نہ بولی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، کچھ پل بعد وہ بولا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم میڈیکل سے تعلق رکھتی ہو، اتنا بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بے رخی نظر انداز کرتے بولا۔ منتہا نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آئی۔ بیڈ کے سائڈ پر پڑے ٹیبل سے اس نے ایک انجیکشن میں درد کش دوا بھری اور اس کی طرف مڑی۔ وہ یک ٹک اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آستین اوپر کریں، اس نے کہا۔ خود کر لو، وہ نخوت سے بولا۔ منتہا نے غصے سے اسے گھورا اور انجیکشن ٹیبل پر پٹکتی خود آستین اوپر کرنے لگی۔ وہ محفوظ سا اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ منتہا نے انجیکشن اس کے بازو میں لگایا، لیکن اس کے چہرے پر درد کا اثر نہیں ابھرا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے انجیکشن پیچھے کھینچا اور روئی وہاں رکھی جہاں سرنج لگائی تھی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا تم کتنی خوبصورت ہو؟ وہ مسکراتا ہوا سا بولا۔ منتہا کے ہاتھ کانپے اور گال سرخ ہوئے۔ نہیں، اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی پیچھے ہٹی، تبھی ذیحان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی اور حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ پر میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں، جلدی تمہارے گھر آؤں گا اپنے والدین کے ساتھ، تاکہ تمہیں اپنا بنا سکوں اور فرصت سے تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ وہ دل فریب لہجے میں بولا تھا، اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی وہ اس سے فلرٹ کر رہا ہے، اس جیسی لڑکی میں بھلا کسی کو کیا انٹرسٹ ہوگا، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ تو اس کے لیے رشتہ بھیجنے کی بات کر رہا تھا، مطلب انڈائریکٹلی اسے پرپوز کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک بیٹ مس کرتا تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، پلکیں جھک گئی تھی، وقت کچھ پل کے لیے رکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذیحان کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ منتہا بری طرح گڑبڑاتی باہر بھاگی تھی، جبکہ ذیحان نے منہ بنایا تھا۔ تم تھوڑی دیر بعد میں نہیں آ سکتے تھے کیا؟ وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ باز آ جاؤ تم ذیحان، میں نے ماں بابا کو بتا دینا ہے۔ ہاں تو جاؤ بتاؤ، میں بھی جلد ہی انہیں بتانے والا ہوں، وہ بغیر ٹینشن لیے بولا تھا۔ کیا تم اس لڑکی کے لیے سیریس ہو؟ ہاں، اور اب انویسٹیگیشن کرنا بند کرو، جس کام کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ وہ ذیحان کے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر بولا تھا۔ اس میں ان کی ماں کے بنے کھانے تھے۔ ذیحان جانتا تھا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے تمہیں فوج میں کس نے سلیکٹ کر لیا۔ ذیحان نے بڑبڑاتے ہوئے کھانے اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ رونا سونی کی جگہ مردان خانے میں کسی کام کے بہانے آ چکی تھی۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ملازمائیں چہرے پر نقاب اوڑھ لیتی تھیں۔ رونا نے سونی کے کپڑے پہن رکھے تھے، سو اسے کوئی پہچان نہیں پایا تھا۔ مردان خانے میں بنی ایک بیٹھک میں عریش کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے جنہیں چائے سرو کرنی تھی۔ یار فروہ کا کیا ہوگا اب؟ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اسے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے نقاب کی جھری سے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اپنے مجازی خدا کو بھی وہیں پایا۔ اسے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور سن لو تم لوگ بھی، اگر اسے ذرا سے بھی بھنک پڑی کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میں تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ عریش کی آواز تھی۔ ٹیبل تک آتی اس کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عریش کسی فروہ نامی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں برا لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو باور کروایا کہ وہ ونی میں آئی تھی، جہاز سے نہیں لائی گئی تھی جو کوئی حق جتاتی۔ فکر نہ کر، ہم تمہارے دوست ہیں۔ ویسے بھابھی کیسی ہے؟ ایک نے کہا۔ رونا جو ٹرے میز پر رکھ کر سب کو چائے دینے لگی تھی، ایک پل کو رکی تھی۔ وہی رونے دھونے والی جیسے ونی میں آئی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولا۔ رونا ہاتھ میں پکڑے کپ پر گرفت سخت کر گئی۔ تم اس پر ظلم تو نہیں کرتے؟ دوسرے نے پوچھا۔ او نہیں یار، میرا تم لوگوں کو پتہ ہے، میں ایسا مرد نہیں جو عورتوں پر ظلم کرے۔ وہ اپنی بیوی کے ظلم یاد کرتے بولا تھا۔
پھر یہ نہ ہو اسے تم سے محبت ہو جائے اور تم بھی فروا کو بھول کر اسی کو ہو جاؤ گے۔ وہ اس وقت عریش کو ہی کپ پکڑا رہی تھی جب یہ آواز ابھری تھی۔ عریش نے اس کی طرف دیکھے بغیر کپ اٹھا لیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ پختہ لہجے میں بولا تھا۔ بالکل ایسا کبھی نہیں ہوگا، رونا نے بھی دانت پیستے سوچا تھا۔ وہ بھی اس سے عریش تھے؟ اس نے نخوت سے سوچا اور بیٹھک سے نکل آئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور زنان خانے کی طرف جانے کے بجائے مردان خانے میں ہی اس طرف بڑھ گئی جس طرف وارث کا کمرہ تھا۔ سوہنی نے اسے وارث کے کمرے میں بتا دیا تھا۔ کمرے کے سامنے 2 پہرے دار موجود تھے۔ وہ جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ اب انہیں یہاں سے کیسے ہٹاؤں؟ وہ سوچ رہی تھی جب ایک شخص خود ہی وہاں سے ہٹ گیا اور دوسرے کو ہٹانے کا طریقہ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس نے قریب ہی موجود ایک گلدان میں لگے پودے کی ٹہنی توڑی جس سے آواز پیدا ہوئی اور وہ شخص اس طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ بدل گئی۔ وہ شخص اس طرف آیا تو وہ اس کے پیچھے سے بھاگتی کمرے کے دروازے کی طرف پہنچ گئی، ساتھ ہی بالوں سے پن نکال لیتی۔ توقع کے مطابق ڈور کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے پن ڈور لاک میں گھسائی اور زور آزمائی کرنے لگی۔ دوسری جانب وہ گارڈ پودے کے پاس کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹہنی خود ٹوٹی یا اسے کسی نے توڑا۔ دوسرا گارڈ باتھ گیا ہوا تھا۔ رونا کو ان دونوں کے آ جانے کا خوف تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کی خیر نہیں تھی، وہ یہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی مدد کر رہی تھی۔ آدھے منٹ میں ہی لاک کھل گیا، لیکن تب تک رونا کا چہرہ اور ہاتھ پسینے میں شرابور بھی ہو گئے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور پیچھے جب اس نے دروازہ بند کیا گارڈ واپس آ چکا تھا، لیکن وہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ کوئی اس کمرے میں داخل ہوا ہے یا دروازے کا لاک کھل چکا ہے۔ رونا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیا اور پھر ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی اسے روئی روئی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ دلاویز؟ اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا تھا۔ اس لڑکی کو وہ جانتی تھی۔ میٹرک میں بورڈز کے پیپر انہوں نے ایک دوسرے کے برابر بیٹھ کر دیے تھے۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ نازک سی لڑکی اسے ہمیشہ بہت پیاری لگی تھی، جو ہر وقت ڈری سہمی اور اپنے خول میں بند رہتی تھی۔ میتھ کے پیپر میں ایک سوال کے جواب میں استعمال ہونے والا فارمولا رونا کو بھول گیا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر گئی تھی، تبھی دلاویز کا پین زمین پر گر گیا اور اتفاقاً وہی پیج سامنے تھا جہاں وہ فارمولا لکھا ہوا تھا اور رونا کی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ وہ نقل تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت اس غیبی مدد کو اس نے غنیمت جانا اور اس لڑکی کی وجہ سے اس کے 5 نمبر پکے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے بھی وہ لڑکی اسے یاد تھی، اور اس کی خوبصورت سی معصوم شکل رونا کیسے بھول سکتی تھی۔ دلاویز بھی شاید اسے پہچان گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن رونا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ کروایا اور ہاتھ سے پکڑ کر واش روم میں لے آئی۔ واش بیسن کی ٹوٹی آن کرتے وہ مڑی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، مجھے اغوا کر لیا انہوں نے اور یہاں قید کیا ہوا ہے۔ دلاویز پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رونا کو اس پر سخت غصہ آیا۔ جو وہ پوچھنا چاہتی تھی وہ تو اس نے بتایا نہیں تھا، اور باقی سب بتا دیا جو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ بس قید ہی کیا نا، اور کچھ تو نہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو دلاویز نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ اف، شکر۔ رونا نے گہری سانس بھری۔ تب تک دلاویز کو بھی سمجھ آ چکی تھی وہ کس بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ رات سے وہ اسی خوف کے زیر اثر تھی، لیکن شکر تھا اب تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہیلپ می پلیز، مدد ہی کرنے آئی ہوں، تم یہ رونا دھونا بند کرو اور حوصلہ کرو، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ اسے تسلی دیتے بولی۔ دلاویز سوں سوں کرتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب تک تو گارڈز دروازے پر آ چکے ہوں گے، کیا کروں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی، تبھی اسے باتھ روم کے دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ لاکڈ تھا۔ رونا نے اسے بھی پن کی مدد سے کھولا اور باہر جھانکا۔ دوسری طرف ایک باتھ پول تھا۔ ایک ہال کے درمیان میں گرم پانی کا تالاب بنا تھا۔ اس ہال کے دوسری طرف بھی ایک دروازہ تھا۔ وہ دلاویز کو اپنے ساتھ لیتی اس ہال میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتی دوسرے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کا لاک کھولنے سے پہلے اس نے کان لگا کر دوسری طرف سے کچھ سننا چاہا تو اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے تھوک نگلا۔ کتوں سے تو اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ دل مضبوط کر لو، دوسری طرف کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آواز نہ نکالنا، وہ دلاویز سے سرگوشی میں بولی۔ وہ سر ہلا گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دوسری طرف ایک احاطہ تھا۔ ایک طرف پنجرے میں کتے بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف استبل میں گھوڑے تھے۔ اگر وہ دروازے سے نکل کر دیوار کے ساتھ چلتیں تو کچھ قدموں پر سیڑھیاں آ جاتیں۔
ہمیں اس طرف جانا ہے جہاں سیڑھیاں ہیں، آؤ۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکلی اور دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچی تھیں کہ کتے انہیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔ اس سے پہلے دلاویز کی چیخ نکلتی، رونا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اس کا بازو پکڑتی تیزی سے اوپر بھاگی۔ کتوں کے بھونکنے پر کچھ لوگ وہاں آ گئے تھے، انہیں جلد اوپر پہنچنا تھا۔ وہ سیڑھیاں فرسٹ فلور پر ختم نہیں ہوتی تھیں بلکہ سیکنڈ فلور پر بھی جا رہی تھیں۔ رونا فرسٹ فلور پر رکنے کے بجائے اوپر آنے لگی، تبھی ایک سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ ریلنگ کو پکڑ کر بچ تو گئی لیکن اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن آدھی چیخ دلاویز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبائی تھی۔ رونا کو اس سچویشن پر ہنسی آئی۔ بچ گئے۔ دوسرے فلور پر آتے ہی رونا نے شکر کا سانس لیا۔ دلاویز تو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ رونا نے ارد گرد دیکھا، وہ فلور سنسان تھا، ایک طرف خوبصورت سا پورشن تھا۔ جب تمہاری غیر موجودگی پتہ چلے گی تو یقیناً ساری حویلی چیک کی جائے گی، تمہیں کہیں چھپنا ہوگا جب تک میں کوئی اور بندوبست نہیں کر لیتی، وہ دلاویز سے کہتی اسے لیے اس پورشن کی طرف بڑھنے لگی۔ آخر پر ایک کمرے کو اس نے کھولا جس کا دروازہ لاک تھا۔ وہ ایک ماسٹر بیڈ روم تھا، اس میں ڈریسنگ روم بھی تھا اور ٹیرس کی طرف دروازہ بھی کھلتا تھا۔ جب کوئی آئے تو ڈریسنگ روم میں چھپ جانا یا ٹیرس کی طرف نکل جانا۔ وہ دلاویز کو سمجھانے لگی، تو تم جا رہی ہو تو اب یہیں تمہارے ساتھ رہوں؟ اس حویلی میں ملازمہ کی حیثیت ہے میری، اگر کسی کو میری غیر حاضری کا پتہ چلا تو نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ میں رات کو آنے کی کوشش کروں گی، تم ڈرنا مت اور یہیں چھپی رہنا۔ وہ اسے کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ دلاویز وہیں دیوار کے ساتھ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ سیکنڈ فلور کے دونوں طرف سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، ایک زنان خانے کی طرف اور دوسری مردان خانے کی طرف۔ رونا دوسری سیڑھیوں سے زنان خانے میں داخل ہوئی، سامنے ہی سوہنی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر سوہنی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سر آ گئے، احمد نے اپنے ٹیم میٹس کو بتایا جو آرام سے کافی پیتے گپے لڑانے میں مصروف تھے۔ اس کی بات سنتے ہی سب اپنی اپنی جگہوں پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ احمد میجر لاشاری کی طرف بڑھا تھا۔ کیا پروگریس ہے؟ دیوار کے ساتھ لگی بڑی سی اسکرین کے سامنے سے گزرتے ہوئے میجر لاشاری نے پوچھا تھا۔ وہ ایک ہال تھا جس میں 2 کالمز میں اس کی ٹیم اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھتی تھی۔ ان کے سامنے جدید ہیکنگ اور ٹیکنالوجی سسٹم پڑا ہوا تھا اور دیوار گئی اسکرین پر ایک ساتھ کئی CCTV فوٹیج دیکھی جا سکتی تھیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے بھی آپریشن فیلڈ کو مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ سر ابھی تک کوئی ایسا کلو نہیں ملا جس سے اس پر شک کیا جا سکے۔ اچھا پھر اس کی رپورٹ مجھے سینڈ کرو، میں خود دیکھتا ہوں۔ اوکے سر، وہ کہہ کر ایک طرف چلا گیا اور وہ کرنل جہانگیر کے آفس آ گیا۔ اجازت لے کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم سر، وہ آفس میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ اسے سراہتے ہوئے بولے تھے۔ بس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ کام مجھ سے لیا، وہ عاجزی سے بولا۔ اس کے 2 آدمی وارث کے ڈیرے پر گارڈز کی جگہ پر تھے، جن کے ذریعے اسے یہ خبر ملی تھی کہ وارث کسی فوجی کیمپ پر حملہ کروانے والا ہے۔ وارث کا پوتا بھی اس میں شامل تھا یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے ہر طرح انکوائری کی ہے، اس کا لنک تو نہیں ملا کہیں سے بھی۔ حالانکہ وارث نے اسے ہی حملے کا حکم دیا تھا، لیکن جن دہشت گردوں سے کام لیا گیا ہے ان سے ڈائریکٹ وارث کا ہی تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے فیصلہ بدل دیا ہو اور غزنوی کے بجائے خود ہی یہ حملہ کروایا ہو سکتا ہے، میں کل تک مکمل رپورٹ دے دوں گا آپ کو، لیکن کیا ہم اسے ابھی اریسٹ نہیں کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اور دہشت گردوں سے بھی اس کا تعلق ہے، پھر بھی ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں، لاشاری نے کہا۔ وہ اس لیے کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، اور تب تک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک تمام ثبوت نہ مل جائے، اور وہ دنیا کے سامنے فرشتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر اس کا امیج بہت اچھا ہے۔ اگر ہم ایسے اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو پاکستان کی بدنامی ہوگی، صرف بدنامی ہی نہیں، دشمن طاقتوں کو مزید کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے گا، اور اس کی خود ساختہ فوج میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، سو ہم ان سے اپنی فوج بھی نہیں لڑا سکتے۔ کرنل نے اسے سمجھایا۔ تو پھر تب تک اسے چھوٹ ملی رہے گی کیا؟ نہیں، اسے قابو کرنے کا پلان بھی کر رہا ہوں میں، کرنل نے پرسوچ لہجے میں کہا تھا۔ ان کے ذہن میں صاحب کا عکس لہرایا تھا، وہ ان کا دوست تھا اور سیاست میں تھا، الیکشن ہونے والے تھے اور اسے وارث کے خاص آدمی کے مقابلے پر لایا جا سکتا تھا۔ وارث کو ایک ساتھ 2 بری خبریں ملی تھیں،
ایک یہ کہ جن دہشت گردوں کو اس نے حملہ کرنے بھیجا تھا وہ ناکام ہوئے اور پکڑے بھی گئے تھے، اب ان کا گروہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ لیکن وارث کا اس میں نام نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ گروہ اس کے انڈر نہیں تھا، بلکہ اس گروہ کا صرف ایک لیڈر اسے جانتا تھا۔ اس نے وارث کا نام لیے بغیر اپنے لوگوں کو حملے کے لیے تیار کیا تھا۔ اگر وہ اس لیڈر کو مار دیتا تو کوئی بھی نہ جان پاتا کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایجنسی اس کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، اسی وجہ سے تو حملہ ناکام ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی جو اس نے کل ہی اپنے کمرے میں بھجوائی تھی۔ کل رات وہ حویلی نہیں جا سکتا تھا، ایک کام کے سلسلے میں اسے لاہور جانا پڑا تھا۔ اب واپس آ رہا تھا جب اسے یہ خبر ملی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، اندر ہی کہیں ہوگی، تم ساری حویلی چیک کرواؤ۔ وہ فون کان سے لگائے حکمیہ لہجے میں بولا تھا اور کال کاٹ دی۔ گلزار کو مروا دو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے منشی کو حکم دیا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سر ہلا گیا۔ صنم یاور اور اپنی سیکرٹری کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں آئی ہوئی تھی جہاں اسے اپنی کمپنی کو پریزنٹ کر کے پروجیکٹ حاصل کرنا تھا۔ پریزنٹیشن اس نے خود دینی تھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور 5th فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ بند ہوتے ہی اسے سامنے والی لفٹ میں کوئی داخل ہو کر مٹتا نظر آیا تھا۔ وہ زریاب ہی تھا، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا اور اسے جلد ہی جواب مل گیا۔ لفٹ سے نکلتے ہی ایک اسٹائلش فارنر لڑکی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ایک طرف لے جانے لگی۔ دوسری لفٹ سے نکلتے زریاب کی آؤ بھگت بھی ایسی ایک لڑکی نے کی اور اسے اسی روم میں لے آئی جہاں صنم داخل ہوئی تھی۔ یاور باہر کھڑا ہو گیا جبکہ اس کی سیکرٹری اس کے ساتھ اندر آئی تھی، جبکہ زریاب خاور کے ساتھ آیا تھا۔ وہ بھی دروازے کے سامنے ہی رک گیا اور زریاب اندر داخل ہو گیا۔ یاور نے اسے دیکھا تو چونک کر اسے گھورنے لگا۔ خاور جزبز ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اندر کا ماحول بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ صنم اور زریاب دونوں ایک دوسرے کو پریزنٹیشن روم میں دیکھ کر ٹھٹکے تھے، پھر گھوریوں کے تبادلے کرنے لگے اور اس کمپنی کا سٹاف جنہوں نے پریزنٹیشن لینی تھی ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ یو گائز ہیو اے سیٹ پلیز، ایک لڑکی نے شائستہ لہجے میں کہا تو وہ ہوش میں آتے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک اور کمپنی سے بھی ایک شخص پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ تھا تو 50 سال کا، لیکن صنم جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اپنی عمر بھول گیا تھا اور نگاہیں مسلسل اسی پر جما دی تھی، جس سے صنم کو کوفت ہو رہی تھی اور زریاب کا غصے سے برا حال تھا۔ سب سے پہلے صنم نے پریزنٹیشن دی تھی جو کافی زبردست تھی اور زریاب کو یہ پروجیکٹ ہاتھ سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری باری زریاب کی تھی، اس کی بھی کافی اچھی تھی۔ صنم نے بھی یہی محسوس کیا کہ زریاب بازی لے جائے گا۔ تیسرے شخص کی کچھ خاص نہیں تھی، سو اس کمپنی نے صنم کو سلیکٹ کیا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی اور زریاب کو ایک دھچکا لگا۔ اسے ایک لڑکی ہرا گئی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ پوش میں ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ زریاب اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا جبکہ وہ پارکنگ ایریا میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی جو زریاب کی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں جو اتنا خوش ہو رہی ہو۔ اس کے قریب آنے پر وہ بولا، اچھا لیکن میرے لیے تو ہے، ویسے آپ کون؟ کیا میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں جو اتنا فرینک ہو کر بات کر رہے ہیں؟ اس نے کندھے اچکا کر پرسکون انداز میں کہا اور اسے مزید آگ لگائی، لگتا ہے بھلکڑ ہو کافی۔ وہ بدلہ نہ لیتا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایکسکیوز می، مجھ سے یہ تو تڑخ کر کے بات مت کریں۔ وہ اس کی بدتمیزی پر بھڑکی۔ یاور بمشکل اس کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم کہیں کی ملکہ عالیہ ہو؟ اس کی بار وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرایا۔ تم ایک نہایت المینڈ انسان ہو، وہ غصے سے بولی۔ تم کہہ کر تم نے بھی اپنے المینڈ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ وہ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خاور نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی جس کا پیچھا صنم کی سلگتی نظروں نے دور تک کیا تھا۔ یاور، جی میڈم۔ خاور، دوسری جانب زریاب نے اپنے ملازم کو پکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ ایک لڑکی نے اس کے ساتھ بدتمیزی جو کی تھی، چاہے جوابی کارروائی ہی کی لیکن کی تو تھی۔ اس شخص کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ صنم نے حکمیہ انداز میں یاور کو حکم دیا۔ اس لڑکی کی ڈیٹیل چاہیے مجھے۔ زریاب کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ جی سائیں، خاور سر ہلا کر بولا تھا۔ اوکے میڈم۔ دوسری جانب یاور نے بھی سر تسلیمی خم کیا تھا۔ رونا کو دن میں ایک دفعہ ہی کھانا دیا جاتا تھا، یہ الگ بات تھی کہ اس کا پیٹ سارا دن ہی بھرا رہتا تھا۔
خدا تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی خوراک دے دیتا ہے۔ رونا کو بھی خدا رزق دے رہا تھا اور وسیلہ سونی تھی، جو اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اسے خریداری وغیرہ کے لیے ہفتے میں ایک بار حویلی سے باہر جانے کی بھی اجازت تھی، سو رونا اس سے جو چاہتی منگوا لیتی۔ حویلی میں تو ہر وقت کھانے کے لیے موجود ہوتا، جو رونا کسی کے سامنے تو نہیں کھا سکتی تھی، لیکن سونی اس کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھ دیتی تھی اور تنہائی ملتے ہی اسے مہیا کر دیتی تھی۔ اب بھی شام کی اذانوں کے بعد اسے تنہائی ملی تو اس نے رونا کو بریانی کی پلیٹ لا دی۔ تبھی رونا کو خیال آیا دلاویز نے نہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اسی کے پاس جانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی اور اب اسے موقع مل گیا تھا۔ سنو، تم میرے لیے ایک اور پلیٹ لاؤ، بلکہ میرے کمرے میں لے جا کر رکھ دو، میں رات کو کھا لوں گی، یہ دلاویز کو دے کر آتی ہوں میں۔ وہ کہتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سیڑھیاں نزدیک ہی تھی، اس نے پلیٹ چادر کے اندر چھپائی ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ سے اس کا سامنا بھی ہوا، لیکن وہ جان نہ سکی کہ اس کے پاس کیا ہے۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پر آئی اور اس روم کی طرف بڑھی جس میں دلاویز تھی۔ تبھی اسے مردانہ حصے سے آنے والی سیڑھیوں سے کچھ لوگ اوپر آتے دکھائی دیے۔ اوہ! وہ تیزی سے اس کمرے میں گھسی اور دروازہ بند کیا۔ دلاویز جو اب تک زمین پر بیٹھی ڈر رہی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ رونا اس کا ہاتھ پکڑتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ باہر کچھ لوگ تمہیں ڈھونڈنے آئے ہیں، اگر وہ کمرے میں آئے تو ہمیں یہیں کہیں چھپنا ہوگا۔ وہ ایک ڈرا میں بریانی کی پلیٹ کو رکھ کر بند کرتی بولی۔ دلاویز کا چہرہ خوف سے فک ہوا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ جگہ جم جاؤ، چھپنے کی جگہ ڈھونڈو۔ رونا نے اسے فریز کھڑے دیکھا تو بولی۔ دلاویز کانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ رونا نے ایک وارڈروب کھول لی تھی۔ اس میں چند مردانہ ڈریس پڑے تھے، چھپنے کی جگہ کافی تھی، وہ دونوں اس میں آ سکتی تھیں۔ تم اس میں گھسو جب تک میں سنگن لے کر آتی ہوں، وہ کہتی دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بہت دیر گزر گئی، کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ کمرہ سردار غزنوی کا ہے اور ہر وقت لاکڈ رہتا ہے، اس میں نہیں ہوگی۔ باہر موجود لوگ جب اس کمرے کی طرف آئے تو ایک نے انہیں بتایا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کی آوازیں رونا نہیں سن سکی تھی کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ لگتا ہے چلے گئے، وہ مڑتے ہوئے بولی، لیکن پیچھے دلاویز غائب تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ دلاویز وارڈروب میں چھپی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے بند تھیں۔ آنکھیں کھول لو بہن، وہ چلے گئے، وہ مسکراہٹ دباتی بولی۔ دلاویز نے شکر کا سانس لیتے آنکھیں کھولی اور باہر نکل آئی۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، ان کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ اپنی اس ماں کے لیے پریشان تھی جس نے اسے بیچا تھا۔ وہ سردار غزنوی کی پہنچ سے بھاگنا چاہتی تھی اور اسے موقع بھی مل رہا تھا، پھر بھی وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ کرتی ہوں کچھ، سوچنے کا وقت تو دو، یہ کھانا کھاؤ، اپنی جان پر کھیل کر تمہارے لیے بریانی لائی ہوں۔ وہ بریانی ڈرا سے نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی۔ دلاویز اس کے خلوص پرنم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شکریہ، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارے شرمندہ مت کرو، وہ ناک سے مکھی ہٹانے والے انداز میں بولی تھی۔ دلاویز وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اسے بہت بھوک لگی تھی، کل دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کھاتے ہوئے رونا کو کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اس حسن کی دیوی کو دیکھتے رہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ زرجان کا غصہ اتر چکا تھا، اب وہ اگریسولی ایکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تبھی معصومہ اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے معصومہ سے بات تک نہیں کی۔ بظاہر تو بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس وقت کھانے کی میز پر سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ باقی سب بھی وہیں موجود تھے۔ نگین ایک ملازمہ کے ساتھ ان کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ زرجان کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی۔ وہ اس سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے کبھی چھوٹوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ نگین بھی اس سے ایسے ہی ڈرتی تھی جیسے وہ اس سے کئی سال بڑا ہو۔ اب بھی اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی اندر تک کانپ گئی تھی۔ یہ بھی تو لڑکی تھی، اسے ونی میں دے دیتے، میری بہن ہی دینی تھی کیا؟ وہ یہ ایک دم غصے سے بول اٹھا۔ نگین سہم کر رہ گئی تھی۔ پھر سے تماشا مت کرو، چپ کر کے کھانا کھاؤ، آفاق نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اسود نے سرجان سے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ اس کا یہ قصور تھا کہ تم اس کے بھائی تھے۔ آفاق نے اسے لاجواب کر دیا تھا، لیکن اسے نگین پر غصہ آ رہا تھا۔
وہ تو رونا کی بہت اچھی دوست تھی، پھر اسے کیوں نہیں بچایا؟ اسے نگین سے شروع سے ہی چڑ تھی، اب نفرت ہونے لگی تھی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نگین کے چہرے پر سراسیمگی دیکھ کر اسود نے محبت سے کہا تو وہ لب چباتی ان کے پاس آ بیٹھی تھی اور خولا شرمندگی سے ایسے سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ مردان خانے سے اوپر پہنچا تھا اور ربیہ سے بھی نہیں ملا تھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے کی ہول میں چابی لگائی، لیکن لاک پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ اس کی بھویں سکڑیں۔ وہ جاتے وقت لاک لگا کر جاتا تھا کیونکہ اسے مستقل تو یہاں نہیں رہنا ہوتا تھا۔ اس کی گاڑی کی چابی کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی چابی منسلک تھی۔ وہ ایک احتیاط سے دروازہ کھولتا داخل ہوا تو ایک مانوس سی خوشبو نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا کیا۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی اور ایک جگہ اس کی نظر جم کر رہ گئی۔ وہ وہی تھی جس کی اسے تلاش تھی، وہی اپسرا جس کے لیے وہ کب سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی وہ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا، وہ تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ خوبصورت سے فراک میں لپٹی صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ کتنے ہی پل وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور اس اتفاق پر حیران تھا۔ وہ یہ جان ہی نہیں سکا تھا کہ یہ اتفاق نہیں، خدا کی اس پر مہربانی تھی، لیکن اس کا دھیان اس طرف نہیں جا سکا تھا۔ مزید کچھ پل گزرے تو وہ ہوش میں آیا تھا اور مسکرایا، شاید اپنی بے خودی پر یا اس حسین اتفاق پر۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ داجان نے اسے یہاں اپنے کمرے میں منگوایا تھا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے نکل آئی تھی اور یہاں پناہ لی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر اتنا تو وہ جان گیا تھا وہ داجان سے بچ گئی تھی۔ اگر ان کے ہاتھوں کھلونا بنتی تو اب تک زندہ نہ ہوتی۔ وہ تو اتنی نازک تھی کہ سخت نگاہ بھی اسے ڈرا دیتی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا اور ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، لیکن پھر رک گیا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر پاس ہی ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ایک پل کو بھی دلاویز کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ بے ساختہ اس نے سگریٹ کیس نکالا اور سگریٹ سلگھانے لگا۔ تبھی اسے خیال آیا وہ سگریٹ کی بو سے اٹھ نہ جائے۔ اس نے خود پر جبر کرتے ارادہ ترک کر دیا، جھک کر پیروں کو شوز کی قید سے آزاد کیا اور پاؤں ٹیبل پر رکھ کر پھر دلاویز کو دیکھنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر صوفے کی پشت پر ٹکایا اور آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب میٹھی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ واہ، گڈ، ویری گڈ، تالیاں بجاتے وہ متاثر کن لہجے میں سر ہلاتا بولا تھا۔ سامنے اس کی ونی میں آئی بیوی صوفے پر بیٹھی بریانی کھانے میں مصروف تھی اور LCD پر کوئی ترکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر چونک کے اس نے دیکھا، بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے پاس پڑی بے ہوشی کی اسپرے پر گیا تھا۔ پچھلی رات وہ یہ بھول گئی تھی اور اسے آدھی رات باہر گزارنی پڑی تھی۔ وہ اسے کمرے میں آنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کے سامنے اپنی پاور شو نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مظلوم بن کر ہی سب کو ٹکرانا چاہتی تھی، سو اسے بے ہوشی کی اسپرے کی اشد ضرورت تھی۔ لڑکی ہو تو تم جیسی۔ وہ مزید بولتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس بار وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی، البتہ اسپرے پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ یار، مان گئے تمہیں۔ وہ ایک سائڈ پر صوفے میں بیٹھ گیا۔ رونا کو حیرت ہوئی، اسے تو لگا تھا وہ اس کا گلا دبانے کے لیے پر تول رہا ہوگا۔ کیسے یہ سب کر لیتی ہو؟ اتنی چالاکی، مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی بھی تم ایک لڑکی ہو کر یہ سب کیسے ہینڈل کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ جیسے مرد لڑکیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے تھے آپ اپنے دوستوں سے کہ میں رونے دھونے والی لڑکی ہوں؟ آپ کو تو اب میں رلاؤں گی سائیں۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ اس کی دوسری باتیں نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ جو ملازمہ صرف کرنے آئی تھی وہ میں ہی تھی، اس نے جتا کر کہا۔ آئندہ تم مردان خانے میں نہیں جاؤ گی، وہ یکدم سخت لہجے میں بولا۔ واٹ؟ سائیں آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ مجھ پر؟ وہ حیرانگی سے اوور ایکٹنگ کرتی بولی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس حویلے میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں آئی، یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ پھر میرے روم میں کیوں ہو؟ وہ کچھ پل کے لیے لاجواب ہوا، پھر بولا۔ وہ اتنے آرام سے بات کیوں کر رہا تھا؟ رونا کو کچھ گڑبڑ لگی، لیکن عریش کی طرف کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ وہ بس اس سے صاف بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، پھر بھی عریش نے اس سے بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچا، لیکن اس نے عریش کے ساتھ برا کر کے خود اسے اپنے خلاف کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بالآخر تحمل سے بولا۔ آزادی۔
وہ بولی تو عریش کی آنکھیں سکڑیں۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ ناممکن، ہم بلوچی ہیں، مر جاتے ہیں، اپنی عورت کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، دیکھتی ہوں آپ کیسے نہیں طلاق دیتے مجھے۔ آپ کی زندگی جہنم نہ بنائی تو نام بدل دینا میرا۔ وہ پھنکاری تو عریش نے گہری سانس لی۔ وہ اب تک تحمل سے کام لے رہا تھا، وہ جو کر رہی تھی برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اسے بھی جلال آ گیا تھا۔ تمہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، بہت ترس کھا لیا تم پر۔ وہ یکدم اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ رونا نے پھرتی سے اس کی طرف اسپرے کر کے نوزل دبائی۔ عریش نے جھپٹا مار کر نوزل پر رکھے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا اور اس کے قریب کر دیا۔ رونا نے سانس روکنی چاہی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں کے دماغ سن ہو گئے تھے۔ رونا کو بے ہوش ہونے سے پہلے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ عریش بے ہوش ہو کر اس کے اوپر گرا تھا۔ کبھی کبھی چال الٹ بھی جاتی ہے، اسے خود کو کوسنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ دلاویز جاگ رہی تھی، اس کی مڑی ہوئی لمبی پلکیں حرکت کرنے لگی تھیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں نیم وا کی تو سامنے ہی اس وجود کو دیکھا تو سہم گئی، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ وہ اس کا خواب ہے اور آنکھیں پھر سے بند کرنے لگی۔ لیکن اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میز پر پاؤں رکھے اور سر صوفے کی پشت سے ٹکائے وہ سو رہا تھا۔ وہ خواب نہیں حقیقت تھا، یہ اسے کچھ پل بعد معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس کیسے آ گیا، یا اسے اس کے پاس لایا گیا تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، پھر اسی کے پاس موجود تھی؟ کیسے؟ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نگلتے ارد گرد دیکھا، لیکن کمرہ تو وہی تھا۔ اس نے پھر اپنی سہمی نگاہیں اس پر ٹکائی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا وہ نیند میں ہے۔ اس کا دل کیا ایک پل میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور بمشکل دروازے تک پہنچی۔ مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہی یکدم سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں کے پاس وہ گرتے گرتے بچی اور خور سے تھر تھر کانپتی نیچے اترنے لگی۔ گراؤنڈ فلور پر آتے ہی اس کی کسی سے ٹکر ہوئی تھی۔ وہ سوہنی تھی جو اسے کھانا دینے اوپر جا رہی تھی۔ رونا نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ صبح اسے کھانا دینے جائے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ ایک پل کے لیے تو سونی بوکھلا گئی، پھر اسے کھینچتی تیزی سے قریبی اسٹور میں گھس گئی۔ کیا ہو گیا ہے، نیچے کیوں آئی؟ دروازہ بند کرتے اس نے دلاویز سے پوچھا۔ وہ اوپر۔ کیا اوپر؟ وہ سردار۔ ہائے اللہ، سردار غزنوی! سونی نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے پہلے ہی ڈر تھا کہیں رونا نے دلاویز کو سردار غزنوی کے روم میں نہ چھوڑا ہو۔ ان کا کمرہ بھی تو دوسرے فلور پر تھا۔ اس کی بات پر دلاویز نے سر ہلا دیا۔ تو تم ایسا کرو، یہیں چھپ جاؤ اور یہاں سے نکلنا مت، میں رونا بی بی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اسے ایک پرانے سے صندوق کے پیچھے دھکیلتی کمرے سے نکل گئی تھی اور دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ عریش کو پہلے ہوش آیا تھا۔ وہ آدھا رونا پر پڑا تھا اور آدھا زمین پر۔ وہ بے سود پڑی مشکل سے سانس کھینچ رہی تھی۔ کچھ پل تو اسے سمجھ نہیں آئی یہ کیا تھا۔ وہ سر تھامتا پیچھے ہٹا تو اسے بے ہوش کرنے والی اسپرے نظر آئی۔ تبھی رات کا منظر اس کے دماغ میں آیا۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور اسے دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل اس ہوش شبہ حسن میں کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے ہارتا یکدم ہوش میں آ گیا۔ وہ اس کے بھائی کی قاتل کی بہن تھی۔ وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، لیکن دشمن کی لڑکی سے محبت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اپنے بھائی کو کیا جواب دیتا؟ اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، جسے رونا کے بھائی نے اس سے چھین لیا تھا۔ وہ اسے نظریں پھیر گیا، تبھی رونا بھی ہوش میں آنے لگی۔ وہ ٹیبل پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ رونا نے آنکھیں کھولی تو نظریں سیدھا اسی سے ٹکرائیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے آگے کو جھک کر بیٹھا، بے ہوشی کی اسپرے کو ہاتھوں میں آ کر پلٹ پلٹ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی اسپرے کے ذریعے تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ طنزیہ بولا تھا۔ فکر مت کرے سائیں، مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں بچنے کے۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ تبھی عریش نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گود میں اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ مثلاً وہ ایبرو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ رونا کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ بس یہیں تک تھی تمہاری تیزی؟ اس کی بات رونا کو کسی چابک کی طرح لگی۔ اس نے مچل کر خود کو چھڑانا چاہا لیکن ناکام ہوئی۔ مجھے چھوڑیں ورنہ پچھتائیں گے۔
تم بیکار کوشش کر رہی ہو، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو مجھے تم سے ہمدردی ہو رہی تھی جب تمہارا مجھ سے نکاح ہوا تھا، وہ بولا تو رونا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میں نے سوچا تھا میں تم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا اور تمہیں اس حویلی کے مظالم سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس کے باوجود کہ تم میرے دشمن کی بہن ہو، اس کے باوجود تم میرے اور میری محبت کے درمیان آئی۔ میں نے تم سے انسانیت کے ناطے ہمدردی کی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم میری ہمدردی کے قابل ہی نہیں۔ تم خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتی ہو۔ اگر میں چاہوں تو ایک پل میں تمہارا غرور خاک میں ملا دوں، لیکن میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن شاید تم مردوں کی عزت نہیں کرتی۔ چلو باقیوں کو رہنے دو، اپنے شوہر کی عزت تو کر ہی سکتی ہو۔ اسلام میں بیوی کے لیے شوہر کا کیا مرتبہ ہے، کیا تم اس سے واقف ہو؟ شاید نہیں۔ خیر مجھے پرواہ نہیں، تمہارے اعمال ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ مسلسل بولتا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اٹھا اور واش روم میں چلا گیا تھا، اور وہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا اس نے واقعی غلط کر دیا تھا؟ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ غلط تھی، ورنہ ہر بار اپنے ساتھ برا ہونے کا بدلہ لے کر خود کو حق پر سمجھتی تھی۔ لیکن عریش نے تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، اور وہ اس کا ہمدرد تھا۔ اسے سخت حیرت تھی۔ اس نے تو یہی سنا تھا ونی میں جانے والی لڑکی کا شوہر اس سے جانوروں کی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ وہ تو عریش سے بھی یہی توقع کر رہی تھی، اسی لیے دفاعی منصوبہ بنایا تھا۔ وہ سب تو میں نے اپنے دفاع میں کیا، مجھے کیا پتا تھا میرے بارے میں اس کی کیا سوچ ہے۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا، لیکن وہ اسے ایک موقع تو دے سکتی تھی۔ لیکن اس نے تو اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ان کی شادی جن بھی حالات میں ہوئی وہ اس کا شوہر تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا اس نے ایک ہمدرد کھو دیا ہے، اور اس کی آخری بات پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بدلہ لینے کا حق اسلام نے دیا تھا، اسے یہ تو یاد تھا، لیکن وہ یہ کیوں بھول گئی کہ اسلام میں بیوی کے لیے شوہر کی کیا حیثیت ہے۔ اگر خدا ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورتوں کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا کہتا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ عریش کے خلاف اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کیے کی تلافی کا سوچنے لگی تھی، تبھی زور سے دروازہ کھٹکا اور وہ چونک کر ہوش میں آتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی پریشان صورت لیے سوہنی نظر آئی۔ صنم زریاب کے بارے میں کچھ حد تک معلومات حاصل کر چکی تھی، جو کہ اس کے لیے کافی تھا۔ وہ وارث بلوچ کا پوتا تھا۔ سارے خاندان کا بزنس اس کا باپ شہاب سنبھالتا تھا۔ زریاب نے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے بزنس کو جوائن کیا تھا۔ اس نے بزنس میں ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کی کمپنی صنم کے باپ کی کمپنی کے رائیولز میں سے تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وارث کا خاندان اس کے ننہالی خاندان کا دشمن ہے۔ بابا، وارث بلوچ کی ہمارے خاندان سے کیا دشمنی ہے؟ ناشتے کی میز پر وہ اور صاحب اکیلے تھے جب اس نے پوچھا۔ کافی پیتا صاحب ایک دم سے رک گیا۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ اس دشمنی سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن خود اس نے وارث سے بدلہ لینے کا عزم کیا ہوا تھا۔ کچھ تو ہے نا؟ صنم نے انہیں بغور دیکھا۔ جو بھی ہے تم اس پر دھیان مت دو۔ لیڈ کمپنی انہیں کی ہے نا؟ ہاں تم ان سے دور ہی رہنا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ صاحب نے سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ واٹ؟ سونی کی بات سن کر وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب بھاگی۔ سونی بھی اس کے ساتھ لپکی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اسٹور روم میں داخل ہوئیں۔ ایک دفعہ تو دلاویز کو لگا آج اس کا کام تمام ہو جائے گا، پھر ان دونوں کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ رونا اس کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ کرنا بند کر دو، رونا نے چڑ کر کہا۔ میں جب جاگی تو سردار غزنوی میرے سامنے تھے، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ سچ میں تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، میں جلدی سے بھاگ گئی، اس نے کانپتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ رونا نے بے یقینی سے پوچھا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا نہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر؟ سوہنی نے پوچھا۔ اس نے تو سنا تھا سردار غزنوی بہت غصے والے تھے اور کبھی کبھی تو ان پر جن آ جاتا ہے۔ نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، پر مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، دلاویز رونی صورت لیے بولی تھی۔ ایک منٹ، کیا تم ان سے پہلے بھی مل چکی ہو؟ رونا نے اس کی بات سے اندازہ لگایا۔ ہاں، وہ ہکلائی۔ کیسے؟ اس سوال پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ بتاؤ نا، ادھر ہماری جان نکلی جا رہی ہے اور تم قسطوں میں ہر بات بتا رہی ہو۔ رونا نے اسے ٹہوکا دیا۔ دلاویز کے آنسو نکل آئے۔ آرام سے بی بی، دیکھیں کتنی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں۔
सोहनी ने उसे देखा। वो नफ़ी में सर हिला गई, जैसे कहना चाह रही है उसकी वजह से वो नहीं रो रही। सर हिलाने से आंसू उसकी गाल से एकदम नीचे गिरे थे। ये मंजर उन दोनों को मबहूत कर गया था। सरदार गजनवी ने मुझे मेरी माँ से ख़रीद लिया है, वो कहकर फूट फूट कर रो दी। रोना और सोहनी ने आंखें फाड़ कर एक दूसरे को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सकती है? सोहनी बुड़बुड़ाई, ऐसा होता है। रोना धीमी आवाज़ में बोली, उसके बाप ने भी तो उसे अपने बेटे को बचाने के लिए बेचा ही था। रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। ये थोड़ा पर्सनल सवाल होगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसी नाजुक लड़की की अगर इज्जत पर आंच आए तो वो या तो जिंदा नहीं रहती या किसी लाश की तरह जीती है। लेकिन तुम मुझे ठीक लग रही हो। क्या सरदार गजनवी तुम्हारे करीब आए हैं? रोना ने पुरसोच अंदाज में पूछा। दिलावेज के गाल तप उठे। गालों की सुर्खी ने उन दोनों को एक बार फिर हैरान किया था। नहीं, वो बस मुझे अपने पास बुलाते थे और मुझे देखते रहते थे। वो सर झुकाए बमुश्किल बोली थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि वो उसके गाल छूता था। उसमें हिम्मत नहीं थी बताने की। हैं, ये क्या? सरदार गजनवी ने तुम्हें बस देखने के लिए ख़रीदा है? सोहनी के मुंह से फिसला। रोना ने उसे घूरा। तो इसका मतलब वो बुरे नहीं हैं? रोना ने पूछा। नहीं, वो बुरे हैं। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिली थी। उसकी बात पर वो फिर से उलझन में पड़ गई। हाँ, ज़रियाब साईं को भी मारने की कोशिश की थी उन्होंने। मैंने कहा था ना उन पर जीना आ जाता है, आपने माना ही नहीं था। सोहनी ने रोना को देखकर कहा। दिलावेज ने थूक निगला। अब तो उसे सरदार गजनवी से मज़ीद डर लगने लगा था, क्योंकि उसे जिन भूतों से भी बहुत खौफ आता था। अच्छा चुप करो। उसने सोहनी की बात को नज़रअंदाज किया और दिलावेज की तरफ देखा। जब तुम जागी तो वो तुम्हारे सामने बेड पर सो रहे थे? नहीं, सोफे पर बैठे बैठे सो रहे थे और उनके पाँव मेज़ पर थे। उसकी बात पर रोना मुस्कुराई। लगता है सरदार गजनवी तुमसे मोहब्बत करते हैं। उसने दिलावेज के सर पर बम फोड़ा। नहीं, वो बस मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अभी तक उठाया क्यों नहीं? उसके सवाल पर वो कुछ पल के लिए चुप हुई। वो इसलिए कि वो ज़्यादा देर मेरे पास नहीं रह पाते। वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही थी, थोड़ा बहुत तो समझ गई थी। क्या मतलब? शायद उन्हें हेफेफोबिया है। अब ये क्या है? सोहनी ने पूछा। ये नफ्सियाती बीमारी है। उसमें इंसान किसी दूसरे इंसान के छूने से चक्कर या कुछ अजीब सा महसूस करता है और उसे पैनिक अटैक होता है। उसने गजनवी की हालत सोचते कहा था। एक बार जब वो उसके पास ज़्यादा देर रहा था तो उसकी हालत तकरीबन ऐसी ही थी। ओह, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उन्हें हेफीफोबिया है? रोना ने कहा। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। वो उदासी से बोली। तो फिर उन्होंने तुम्हें छुआ भी होगा, तभी तुम्हें उनकी हालत पता है? रोना ने आंखें सकोड़ कर उसे देखा। वो गड़बड़ा गई। हाँ, लेकिन सिर्फ इधर। उसने अपने सुर्ख गाल की तरफ इशारा किया। रोना ने सर झटका। लेकिन बड़ी बेगम तो उन्हें छूती हैं। जब वो आते हैं तो उनके गले भी मिलती हैं और उनके माथे पर बोसा भी देती हैं। मैंने खुद देखा था। सोनी ने रबिया बेगम का जिक्र करते एक नई उलझन पैदा कर दी। रोना ने दिलावेज को देखा, जैसे पूछ रही हो अब तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कंधे उचका गई। अच्छा छोड़ो इस सबको। सोनी, तुम्हारे क्वार्टर में कोई कमरा खाली है जिसमें कोई जाता ना हो? हाँ, एक कमरा तो है। सोहनी ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। बस फिर तुम किसी तरह से वहाँ ले जाओ, आगे का मैं कुछ सोचती हूँ। वो तेज़ी से दिमाग चलाती बोली थी। उसके जहन में अरीश आया था, क्या वो इसके सिलसिले में मदद कर सकता था? ज़रा सीढ़ियों से उतरता किचन में आया तो उसे इधर नजर आई। वो फिर रो रही थी। अब क्या हुआ? लया की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक? वो फिक्रमंदी से उसकी सुर्ख आंखें देख रहा था। हाँ, वो हकलाकर बोली तो ज़रा ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। वो पहले नफ़ी में जवाब क्यों देने वाली थी? उसने सोचा, तो तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। वो तेज़ी से बोली। तुम कुछ छुपा रही हो? ज़रा ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। वो एक पल को गड़बड़ाई। नहीं, अब जाए, मैं नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। वो संभल गई थी। देखो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद। नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की, वो यकदम बोली। ज़रार ने एक पल खामोशी से उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर किचन से निकल गया। ईदन के चेहरे पर फिर से परेशान साए लहराने लगे थे। सोहनी ने दिलावेज के लिए अपना एक सूट लाया, जिसे पहनने के बाद वो सोहनी के साथ किसी मुलाजमा के रूप में उसके क्वार्टर तक जा रही थी। अगर कोई उसे देखकर शक में मुब्तला होता तो उसे क्या कहना था, ये रोना ने सोनी को पहले से ही समझा दिया था। वो उनसे कुछ दूरी पर चल रही थी। अचानक उनका सामना समीना से हो गया, जो मुलाजमाओं की हेड थी। तीनों ने सांस रोक लिए।
سمینہ اپنی جون میں آگے بڑھ گئی تھی، لیکن یکدم ٹھٹک کر رکی اور مڑ کر دلاویز کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوہنی سے پوچھا۔ یہ میری کزن ہے جی۔ لگتی تو نہیں، یہاں کیا کر رہی ہے یہ؟ سمینہ نے کانپتی دلاویز کو اوپر سے لے کر نیچے تک ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس نے کپڑوں میں کوئی ہتھیار نہ چھپایا ہو۔ میں نے بلایا ہے اسے، اس کے باپ کی طبیعت بڑی خراب ہے، گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں۔ کل ہی میری اس کی ماں سے بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا آپ اسے میرے پاس بھیج دیں، میں حویلی میں سے کام دلوا دوں گی۔ سوہنی نے فر زبان چلائی۔ تو کہیں کی مہارانی ہے کیا؟ جو تو کہے گی وہ ہو جائے گا؟ اور ہم نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، ہر کسی کو کام دیتے پھریں۔ سمینہ اس کی اتنی لمبی وضاحت پر بھڑک کر بولی، جی میں اسے واپس بھیج دوں گی۔ وہ مایوسی ظاہر کرتی بولی اور دلاویز کا ہاتھ پکڑے ساتھ لے جانے لگی۔ رکو۔ سمینہ کی آواز پر ان تینوں کے دل تھمے۔ ٹھیک ہے، اسے رونا کے ساتھ کام پر لگا دو اور کڑی نظر رکھنا ان پر۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اگر مجھے کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ سمینہ کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے ان تینوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ یزدان ہائی نیک شرٹ اور جینز میں ملبوس اپنے اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سمارٹ ریموٹ تھا جس کی اسکرین پر ٹچ کرتے وہ اسٹوڈیو کی سیٹنگ بدل رہا تھا۔ وہ شیلف جس میں اس کا پسندیدہ اسلحہ موجود تھا، دیکھتے ہی دیکھتے فلپ ہو کر دیوار میں گم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے خانے نے لے لی تھی جس کی شیلفز میں شو پیسز اور ضرورت کی چند چیزیں پڑی تھیں۔ ایک طرف ریک تھا جس میں فائلز تھیں۔ اس نے ریموٹ اس کی طرف کر کے ایک آپشن پر ٹچ کیا تو وہ ریک زمین میں چلا گیا اور اس کی جگہ کتابوں کا ریک دیوار سے نکل آیا۔ اسی طرح ایک سائڈ پر پڑے ہیکنگ سسٹم کی جگہ بھی ایک سادہ کمپیوٹر نے لے لی تھی۔ ایک دیوار میں 2 لاکرز تھے جن پر اب وال پینٹنگ لٹک رہی تھی۔ پولیس ول بی ہیئر ان 2 منٹس۔ اس کے کان میں لگے آلے میں کوئی بے چینی سے بولا تھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ اس نے میزوں کے ڈرا تک چند کلکس میں بدل ڈالے تھے۔ تمام وہ چیزیں جس سے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس کا تعلق مافیا سے ہے غائب ہو چکی تھیں۔ اب وہ کمرہ ایک خوبصورت سی لائبریری میں بدل چکا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر آتے دروازے کے لاک کو بھی نارمل کر دیا تھا۔ پہلے وہ اتنا مشکل تھا کہ کوئی بھی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ پولیس اس لاک سے بھی شک میں پڑ سکتی تھی۔ وہ امریکہ کی پولیس تھی، کبھی کبھی تو وقت سے پہلے ہی جائے وقوع پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس کے دشمن اسمتھ نے پولیس کو خبر دی تھی کہ وہ مافیا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے گھر میں کئی غیر قانونی اشیاء ہیں۔ پولیس اپنی طرف سے خفیہ چھاپہ مارنے آ رہی تھی، لیکن اسے پہلے سے پتہ چل گیا تھا اور اس نے سارا بندوبست کر لیا تھا۔ اسمتھ اس کی طرح کا ڈارک مافیا باز تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن ابھی تک ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ سیکیورٹی دونوں کے پاس کسی وزیر کی طرح تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو پولیس پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ہیلو، آئی ایم۔ اسے دیکھ کر ایک آفیسر نے اپنا تعارف کروانا چاہا۔ وائی آر یو ہیئر؟ وہ اس کی بات کاٹ کر سرد آواز میں بولا۔ پولیس آفیسر کو اس کی بات پر سخت تاؤ آیا۔ وی آر ہیئر ٹو سرچ یور ہاؤس۔ آئی ہیو اے سرچ وارنٹ۔ اوکے، ڈو یور جاب۔ وہ سکون سے کہتا پیچھے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پولیس آفیسرز نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب اس کے گھر میں پھیل گئے۔ غزنوی داجان سے مل کر ڈیرے میں بنے پارکنگ ایریا کی جانب آ رہا تھا جب وہاں زریاب کی گاڑی آ کر رکی۔ اسے دیکھ کر زریاب کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے غزنوی سے ایک نہیں کئی مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ کچھ سال پہلے اس نے زریاب کو پیٹا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ داجان اسے زریاب سے زیادہ چاہتے تھے۔ تیسرا، اس کے بجائے غزنوی کو سرداری دی، اور چوتھا یہ کہ داجان اس سے زیادہ غزنوی پر اعتماد کرتے تھے۔ اسے آسان کام دیتے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، اور غزنوی کو خطرناک کام دیتے تھے جیسے وہ مسٹر پرفیکٹ ہو۔ اس میں خاص کیا تھا جس کی بنا پر اسے ترجیح دی جاتی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس خاندان کے 2 بزنس تھے، ایک جو سب کو دکھانے کے لیے تھا، ان کی کئی فیکٹریاں تھیں جنہیں وارث کے بیٹے سنبھال رہے تھے اور اب زریاب بھی ان میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسرا بزنس خفیہ تھا، ڈرگز اور اسلحے کی سمگلنگ کا، جو داجان نے غزنوی کے حوالے کیے تھے۔ اب وہ اسے اپنے دشمنوں کے سامنے بھی لا رہے تھے۔ علاقے پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اب اس کا سہارا لے رہے تھے، لیکن زریاب بھی تو یہ سب کر سکتا تھا۔ پھر داجان اسے کیوں یہ سب نہیں کرنے دیتے تھے؟ اسے یہ کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اسے داجان سے یہ شکوہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا داجان انجانے میں ہی صحیح اس پر بہت بڑا احسان کر رہے تھے۔ خاور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ تب تک غزنوی بھی اس کے قریب آ چکا تھا۔ رکو۔ غزنوی کا ہاتھ اپنی گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر رک گیا تھا، لیکن اس نے زریاب کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ داجان نے کس لیے تمہیں بلایا تھا؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے غزنوی اسے ابھی بتا دے گا۔
غزنوی نے ایک سر نگاہ اس پر ڈالی اور جواب دیے بنا گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر گیا۔ ذرا اب اندر تک کلس گیا، پھر نتنے پھلائے رہائشی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے وارث کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ اسے دیکھتے ہی وارث نے غصہ جھٹکا اور چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ ارے واہ، آج تو میرا چھوٹا سائیں آیا ہے۔ وارث اسے گلے لگانے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چھوٹا نہیں ہوں داجان، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ وارث ہنس پڑا۔ اچھا بیٹھو، اس نے کہا تو وہ منہ بناتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ وارث نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت کم ان سے ملنے ڈیرے پر آتا تھا، اکثر حویلی میں ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک کام تھا داجان۔ جانتا ہوں، آگے بولو۔ ایک لڑکی ہے، اٹھوانی ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا تو گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں داجان، اسے بس سبق سکھانا ہے، اس نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ اگر کہو تو ٹکڑوں میں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا ہوں۔ نہیں داجان، اب اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی اس نے۔ وہ جانتا نہیں تھا، وہ خود ہی اس کی حمایت کر رہا تھا۔ پھر اصل میں وہ ہماری کمپٹیٹر کمپنی کی CEO ہے۔ ہم دونوں نے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے پریزنٹ کیا تھا، لیکن وہ جیت گئی اور مجھے نیچا دکھایا۔ میں چاہتا ہوں وہ اس پروجیکٹ پر کام نہ کر سکے۔ ہو جائے گا، تو مجھے تفصیلات بتا دو، انہوں نے کہا تو اس نے صنم اور صحاب کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات انہیں بتا دیں جو خاوند نے اکٹھی کی تھیں۔ صحاب کے نام پر وارث ایک بار چونکا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک یہ پروجیکٹ تمہارے پاس ہوگا، اب خوش؟ انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ رونا کا پلان الٹ ہو گیا تھا اور بھگتنا دلاویز کو پڑ رہا تھا۔ گو کہ سونی اور رونا اسے بہت کم کام کرنے دے رہی تھی، لیکن یہ بھی اس کی نازک طبیعت پر گراں گزر رہا تھا۔ انہیں سارے دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ تنہائی کا وقت نہیں ملا تھا۔ کوئی نہ کوئی ملازمہ یا حویلی کا فرد ان کے قریب سے گزرتا تو انہیں خود کو کام میں مصروف دکھانا پڑتا۔ پھر بھی انہوں نے دلاویز کی بہت مدد کی۔ رونا نے سونی کو اس کے ساتھ ہر کام میں مدد کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اور اپنا کام خود کرتی رہی تھی۔ شام تک سونی اور دلاویز کو چھٹی مل گئی تھی، ان کی جگہ نئی ملازموں نے لے لی تھی۔ دلاویز نے انیکسی جاتے رونی صورت بنا کر رونا سے کہا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد اس حویلی سے نکالے۔ رونا اسے تسلی دے کر پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ ربا اور رویہ بھی اس کی دوستیں بن چکی تھیں۔ اگر سمن اور ثنا پاس نہ ہوتیں تو وہ بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتیں۔ آج کل سلطانہ کا کوٹا سمن اور ثنا ہی پورا کر رہی تھیں۔ بات بات پر اسے ڈانٹ رہی تھیں، اس پر حکم چلا رہی تھیں۔ رونا ڈائریکٹ انہیں للکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب کے سامنے تو وہ ونی میں آئی معصوم اور مظلوم سی لڑکی تھی۔ پھر وہ کیسے ان کے سامنے بول سکتی تھی؟ البتہ دل ہی دل میں وہ ان سے بدلہ لینے کا منصوبہ سوچ رہی تھی، لیکن ابھی اس کا دھیان دلاویز کی طرف زیادہ تھا۔ رات 10 بجے اسے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ آج عریش اس سے پہلے کمرے میں موجود تھا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اسے عریش کے ساتھ اپنے رویے کی یاد آئی تو شرمندگی سے لب چپائے۔ عریش جان گیا تھا وہ کمرے میں آ چکی ہے، لیکن اس کی طرف دھیان دینا گوارا نہیں کیا۔ سائیں؟ وہ باتھ روم کی طرف مڑا ہی تھا کہ اسے رونا کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے سائیں ہی کہہ کر بلاتی تھی، لیکن اس بار میں اور پچھلی بار میں بہت فرق تھا۔ پہلے وہ اسے تنزیہ سائیں کہتی تھی، لیکن اس دفعہ اس کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ اس نے مڑ کر رونا کو دیکھا، وہ بڑی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا الہی خیر! اس نے دل ہی دل میں پہلے سے ہی اس سے پناہ مانگ لی تھی۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، اس نے جیسے اطلاع دی۔ وہ حیرت چھپا گیا۔ تو اس نے نخوت سے اسے دیکھا۔ تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے کیا؟ نہیں سائیں، رونا علاقائی روایات کی باغی ہو سکتی ہے، اسلامی روایات کی نہیں، اس نے کہا تو وہ متاثر ہوتے ابروج کہا گیا۔ مطلب اب میری زندگی جہنم نہیں بناؤ گی؟ جی، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ شکر۔ وہ بڑبڑاتا جانے لگا۔ سائیں، اس نے پھر پکارا۔ کیا ہے؟ آپ نے معاف نہیں کیا؟ زبردستی معافی لوگی کیا؟ نہ کریں، آپ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ عریش کو لگا اسے پرواہ ہی نہیں وہ معافی دے یا نہیں۔ وہ سر جھٹک کر بات کی طرف بڑھا۔ سائیں، اس نے پھر پکارا۔ اب کیا ہے؟ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی معصومیت عروج پر تھی۔ ہاں بابا، کر دیا، جان چھوڑو میری۔ وہ اپنے دل کو اس کی طرف ہمکتا محسوس کرتا جل کر بولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ کرو۔ اس نے آنکھیں سکوڑی۔ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں نا؟ ہاں تو میں بھی نہیں، کیوں نہ ہم خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں؟ اس کی بات پر وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا۔ جو چیز ایک بار میری ہو جائے میں اسے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا۔
اس کی بات پر رونا نے اپنے غصے کو تحمل میں چھپایا۔ اگر وہ اس کا سرتاج نہ ہوتا تو اب تک اس کا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ تو آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے، ٹھیک؟ بالکل، پھر آپ کو بھی میرا پابند بننا پڑے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ مطلب یہ کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بٹے ہوئے شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ میں اتنی ارزا نہیں ہوں کہ آپ کی انچاہی بیوی بن کر رہوں۔ تمہیں تمہارے حقوق مل جائیں گے، لیکن فروا سے میری محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ اس کی بات پر رونا کو نہ جانے کیوں دکھ ہوا، اور اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ عریش نے پچھلی بار کا نسخہ آزمایا، ایک یہی طریقہ تھا اسے قابو کرنے کا۔ اسلام نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے۔ آپ میری طرف سے 4 نہیں 5 شادیاں کریں، لیکن مجھے طلاق دے کر۔ میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا۔ مت بھولو تم ونی میں آئی ہو، تمہیں اپنے بھائی کے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ تو میرے بھائی کی قاتل کی بہنوں میں تم سے اس بات کا بدلہ نہیں لے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار لوں گا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ کہتا باتھ میں چلا گیا تھا۔ رونا ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب وہ زیادتی کر رہا تھا، لیکن رونا خود کو سمجھانے لگی تھی کہ اسے اپنے بھائی کے کیے کی کچھ تو سزا بھگتنی تھی۔ زرجان اپنے باپ کے آدمیوں کے گھیرے میں کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کی فلائٹ تھی۔ جب تک وہ جہاز پر بیٹھ نہ جاتا، گارڈز نے اس پر کڑی نظر رکھنی تھی۔ چیک ان کے بعد وہ کچھ پل کے لیے ان لوگوں سے اوجھل ہوا تو اس کی جگہ اس کے دوست نے لے لی، جس نے اسی طرح کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے جہاز کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے، اور زرجان ایئرپورٹ کی دوسری طرف سے سڑک پر نکل آیا۔ وہاں اس کے ایک اور دوست کی گاڑی کھڑی تھی۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی والا تھا، ایک وین وہاں کر رکی اور اس میں سے ہٹے کٹے لوگ نکلے۔ لمحوں میں انہوں نے زرجان اور اس کے دوست دونوں کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سپہر کا وقت تھا۔ زرار ایک ضروری فائل لینے گھر آیا تھا، ورنہ اس کی واپسی اس وقت کم ہی ہوتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایدن کو سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہوا۔ ایدن بھی اسے یوں اچانک دیکھ کر ایک بار بوکھلائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر مشکوک لہجے میں بولا تھا۔ صفائی، وہ ایک پل کو سوچ کر بولی۔ زرار کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اس کے قریب آتا بولا۔ ایدن نے نفی میں سر ہلاتے اسے کپڑا دکھایا جس سے وہ فرنیچر صاف کر رہی تھی۔ نہیں صاحب، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، میں سچ میں یہاں صفائی کرنے آئی تھی۔ ثنا بی بی نے کب سے کہا ہوا تھا آپ کے کمرے کی ایک بار اچھی طرح صفائی کر دوں، لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، ابھی ملا تو آ گئی۔ اس نے لمبی سی وضاحت دی۔ اچھا، تو کیا تم دروازہ بند کر کے صفائی کرتی ہو؟ اس کی بات پر وہ پھر گڑبڑائی۔ دروازہ بند تھا کیا؟ اس کے سوال پر زرار کی آنکھیں سکڑی۔ سچ سچ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ وہ یک دم غرایا۔ اندر سے وہ سہمی، لیکن چہرے پر اطمینان ہی رکھا۔ صاحب، مجھے دروازہ بند کرنے کی عادت ہے، میں جس کمرے میں بھی کام کروں دروازہ بند کر کے ہی کرتی ہوں۔ اس کی دلیل پر وہ مطمئن تو نہ ہوا، لیکن مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا جاؤ ایک کپ کافی بنا لاؤ، اور آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ وہ کہتا ایک لاکر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تیزی سے جانے لگی، جب کچھ سوچ کر رکی۔ تو پھر کافی کیسے لے کر آؤں گی؟ اس کے سوال پر زرار نے اسے گھورا۔ گھر میں کوئی اور ملازمہ نہیں؟ نہیں، چھٹی پر ہے، اس نے کہا۔ اچھا کافی تو بناؤ، میں خود آ کر لے لوں گا۔ ایسا بھی کیا خزانہ چھپا رکھا ہے کمرے میں جو کسی کو آنے ہی نہیں دیتے؟ وہ بڑبڑاتی چلی گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی بڑبڑاہٹ زرار کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایلا بھاگ رہی تھی ایک ویران سڑک پر۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس وہ بہت رف حلیے میں تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف تھا۔ اس کے پیچھے کچھ بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک اس کے قریب سے ایک بس گزری۔ وہ چیخ چیخ کر اس بس کو روکنے لگی، لیکن وہ آگے گزر گئی۔ ایلا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گر پڑی، لیکن وہ پھر اٹھی اور دائیں جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ وہاں تھوڑا بہت رش تھا، رات کا وقت تھا، کچھ دکانیں اور ریسٹورانٹ کھلے تھے۔ ایلا ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ پلیز لیٹ می میک اے کال، اس نے ریسیپشنسٹ سے انگلش میں درخواست کی۔ اس انگلش نداد لڑکی کی بری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو رحم آ گیا۔ ویسے بھی پاکستانی عوام فارنرز کی مدد کرنے میں ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس نے اپنا فون نکال کر ایلا کو دیا۔ ایلا نے تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ یہ نمبر ڈیرن نے صرف اس سے رابطے کے لیے رکھا تھا، جسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فون کان سے لگا کر کاؤنٹر کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ دوسری ہی بیل پر ڈیرن نے فون اٹھا لیا۔ ڈیرن اٹس می ایلا، سیو می ڈیرن، پلیز ہیلپ می۔ وہ کال آن ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ڈیرن کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔
ایک یہی تو اس کی بہن تھی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی تھی، پھر وہ کیسے خطرے میں تھی؟ وہ فون نمبر پاکستانی تھا، جس کا مطلب وہ پاکستان میں تھی، جبکہ وہ اسے کینیڈا میں خفیہ جگہ پر چھوڑ گیا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کن لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون گر پڑا تھا۔ دوسری طرف ایلا ابھی بھی چیخ رہی تھی اور شکاری ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرتے اسے پھر سے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ فون سے آتی اپنی بہن کی چیخوں پر ڈیرن کا دل بھی چیخ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ معاف تھا۔ وہ یہاں سے کر بھی کیا سکتا تھا؟ ایک شخص ایلا کو بالوں سے پکڑے ریسٹورنٹ سے باہر لایا تھا۔ باقی سب لوگوں پر وہ لوگ اسلحہ تانے ہوئے تھے۔ اچانک اس شخص کو گولی لگی تھی اور ایلا آزاد ہو گئی تھی۔ وہ ایک طرف بھاگی۔ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور کسی نے اسے اندر کھینچ لیا تھا۔ پھر وہ گاڑی زناٹے بھرتی آگے بڑھ گئی تھی اور پیچھے ان لوگوں سے کچھ نامعلوم افراد کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ شکاریوں کے بھی شکاری تھے، وہ ISI کے ایجنٹ تھے۔ غزنوی کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو کئی ملازم ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے، لیکن وہ ان سے پہلے ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر آیا اور اندر بڑھ گیا۔ اس کی چال میں پہلے کی نسبت آج بہت زیادہ تیزی تھی۔ وہ مضطرب بھی لگتا تھا۔ اس کا رخ زنان خانے کی طرف تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ربیہ بیگم سے ہو گیا تھا۔ اس کی تیزی ٹھنڈی پڑ گئی۔ ربیہ اسے دیکھ کر حیران سے اس کی طرف بڑھی اور شفقت سے اس کے گلے ملی۔ اسے بوسہ دیا اور بال سنوارے، لیکن اس کا دل نہ پگھلا سکی۔ آج تو ویسے بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آرام کرنے کا بہانہ کرتا، ارد گرد عقابی نگاہ دوڑاتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ توقع کے مطابق وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس کی موجودگی جان گئی تھی یا نہیں، اور اسے یہ بھی یاد نہیں تھا وہ کب حویلی سے نکلا تھا۔ جب وہ جاگا تھا تو دلاویز ابھی سو رہی تھی یا نہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم پھر نیچے آیا۔ فرسٹ فلور پر رویہ نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلیک قمیص شلوار میں ملبوس، کندھوں پر گرم شال لیے وہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا گیا تھا۔ کچھ ہی پل وہ اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا، پھر گراؤنڈ فلور پر چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اسے حویلی میں ڈھونڈے، کیونکہ وہ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی تھی، یہ اسے یقین تھا۔ اس کے کمرے تک بھی وہ کسی کی مدد سے ہی پہنچی تھی۔ اب اگر وہ خود حویلی کا چپا چپا چھانتا تو حویلی کے افراد حیرت سے اسے گھورنے لگتے۔ وہ سوچ رہا تھا کسی ملازمہ سے یہ کام کروائے، تبھی اس کی نظر اس چہرے پر پڑی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ ایک کاریڈور میں اکیلی کھڑی کسی کمرے کی کھڑکی کے شیشے کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ غزنوی کے دل میں سکون اترتا چلا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ وہیں ساکت سا کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ جب دلاویز نے نظروں کی تپش پر اس کی طرف دیکھا، ہر بار کی طرح ڈر کے مارے وہ لڑکھڑائی تھی۔ غزنوی کے لبوں پر نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ایک پل کو آئی تھی۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے اپنا آپ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے اس ایک لڑکی کے۔ دلاویز خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دلاویز ایک قدم پیچھے ہوئی اور ارد گرد دیکھا۔ تو یہ طے ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھاگ نہیں سکتی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ دلاویز کو اپنا دل اس سرگوشی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اسے رونا سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اغوا کرنے والا غزنوی کا دادا تھا جو اس کی عزت لوٹنے کے لیے یہاں لایا تھا، لیکن رونا نے اسے وہاں سے بچا کر غزنوی کے کمرے میں پناہ دے دی تھی۔ پر پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس نے بمشکل ہمت جمع کر کے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آج اس نے پہلی بار غزنوی کے سامنے احتجاج کیا تھا، شاید اس لیے کہ اسے پتا تھا وہ اکیلی نہیں، رونا اس کے ساتھ تھی۔ پھر حویلی میں بھی تو اتنے لوگ تھے، وہ سب کے سامنے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پہلے تو بس وہ ہوتا تھا اور اس کا خوف دلاویز کے ارد گرد چکراتا رہتا۔ کیا؟ غزنوی کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ پیچھا چھوڑ دوں؟ وہ اس کے قریب آیا اور وہ پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ کیسے؟ غزنوی نے کہا دیوار پر رکھا اور چہرہ اس کے قریب جھکایا۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا، لیکن وہ دلاویز کو آگ کی طرح جلا رہا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی اور خود کو مرنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، دل کی دھڑکن سست پڑ رہی تھی۔ اس کا یہ خوفزدہ روپ غزنوی کے لیے دلچسپی کا باعث تھا، لیکن فی الحال وہ غصے میں تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اسے تو یہ حق ہی نہیں دیا تھا اس نے، پھر کیسے اس نے یہ جرأت کی؟ اس کے ذہن میں لاوا پکنے لگا۔ بولو۔ اس نے ایک ہاتھ سے دلاویز کا گال چھوا۔ غصے پر اس کے لمس نے تیل کا کام کیا اور اس کا دماغ جیسے ایک دم سے سلگ کر بجھ گیا۔ وہ دیوار پر بے بسی سے ہاتھ مارتا تیزی سے پیچھے ہٹا اور ایک لمحہ بھی رکے بغیر باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی حالت بدل چکی تھی۔
اور جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا خوف سے نیچے گرتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وارث نے اپنے اثر و رسوخ سے اس انٹرنیشنل کمپنی پر دباؤ ڈالا تو انہیں وہ پروجیکٹ جو صنم کو دیا تھا زریاب کو دینا ہی پڑا۔ اب وہ اس جگہ اپنے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز سے کام کروا رہا تھا اور صنم اپنی گاڑی میں بیٹھی اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ گاڑی سے نکل آئی اور سڑک سے اترتی کچی زمین پر چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ یاور بھی اس کے ساتھ تھا۔ نہایت ہی گھٹیا حرکت تھی یہ زریاب بلوچ۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ اونچی آواز میں غرائی تھی۔ زریاب کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زریاب جانتا تھا وہ اپنا غصہ نکالنے ضرور آئے گی، تبھی تو اس نے یہ کیا تھا۔ کون سی حرکت؟ اس نے انجان بنتے پوچھا اور اسے مزید آگ لگا گیا۔ تم سمجھتے کیا خود کو؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ پروجیکٹ چھیننے کی؟ فیئر طریقے سے تو جیت نہیں سکے، ناجائز طریقے سے تم نے میرا حق چھینا۔ مردوں کی طرح مقابلہ کرنا سیکھو زریاب بلوچ۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ بس اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ بھی گرجا تھا، یہ نوبت آنے سے پہلے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاور نے تیش کے عالم میں کہا۔ ساتھ ہی زریاب کے آدمیوں نے اس پر بندوقیں تان لی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ وہ اسے گھور کر صنم کی طرف متوجہ ہوا۔ مرد والا تانا دے کر تم نے اچھا نہیں کیا، خیر یہ لو۔ زریاب نے جیب سے ایک پیج نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ صنم نے وہ پکڑے بغیر اسے گھورنا جاری رکھا۔ کیا ہے یہ؟ یہ ایک اور کمپنی کی ڈیٹیل ہے جس نے ایک پروجیکٹ کا پرپوزل دیا ہے۔ اگر چاہو تو یہاں ٹرائی کر سکتی ہو، لیکن یہاں تمہیں پھر میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر میں ہار گیا تو یہ پروجیکٹ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو وہ کہتے ہوئے رکا۔ صنم غصہ بھلائے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تو تمہیں مجھے ایک کپ کافی پلانی ہوگی؟ اس کی بات پر صنم کا منہ کھلا۔ اس کی باتوں میں مت آئے میڈم، یہ آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، یاور نے تیزی سے کہا۔ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ صنم نے زریاب سے پیپر جھپٹا۔ وہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا صنم یہ آفر ضرور قبول کرے گی۔ ایک پروجیکٹ اس کی کمپنی سے چھن گیا تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑا لاس تھا۔ اگر دوسرا بھی نہ ملتا تو اسے مزید دکھ ہوتا۔ یہی تو زریاب چاہتا تھا۔ اسے صنم سے کافی پینے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس وہ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں ملاقات ہوتی ہے، وہ کانفیڈنس سے کہتی مڑ گئی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر۔ اسے ختم نہ کیا تو میرا نام زریاب نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا اس بات سے بے خبر کہ اس کا غرور جلد ہی خاک ہونے والا تھا۔ دلاویز نے سونی کو گرتے دیکھا تھا اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ جلدی اسے انیکسی میں اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو رونا اس کے پاس تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ رونا، مجھے بچا لو، مجھے کہیں دور لے جاؤ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے سردار غزنوی سے، وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ سردار غزنوی تم سے ملے تھے؟ رونا اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے پوچھنے لگی۔ ہاں، کچھ کیا تو نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بہت ڈرایا، وہ کسی بھی وقت مجھے مار سکتے ہیں، مجھے چھپا لو ان سے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا بس چپ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ کہاں جاؤ گی؟ اپنی اسی ماں کے پاس جو تمہیں پھر سردار کے حوالے کر دے گی، رونا نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ نہیں، تم ایسا کرو، مجھے کسی دارالامان میں بھیج دو اور مجھے ایک بار ماں کی خیریت معلوم کر دو، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہاں کی لینڈ لارڈ میں ہی ہوں نا۔ رونا بڑبڑا کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس معصوم اور ڈرپوک لڑکی کی مدد کیسے کرے۔ عریش سے اس نے صلح کی کوشش کی تھی، اگر وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا تو وہ اسے مدد بھی لے لیتی۔ ایک آئیڈیا ہے، سوہنی جو ان کے پاس بیٹھی تھی بولی۔ کیا؟ اس بار میں بازار جاؤں گی تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا، لیکن اس میں خطرہ ہے، اس حویلی کے گرد سخت سیکیورٹی ہے۔ وارث جانتا ہوگا کہ دلاویز حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی اور یہیں کہیں ہوگی، اس نے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا ہوگا۔ اگر یہ نقاب میں بھی تمہارے ساتھ باہر نکلی تو ذرا سے شک پر پکڑی جائے گی۔ رونا کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ کل میں گئی تھی، سیکیورٹی گارڈ نے کچھ پل کے لیے روک کر مجھے گھورا، پھر جانے دیا۔ اس حویلی سے 4-5 ہی ملازمائیں ہیں جو اکثر باہر جاتی ہیں اور گیٹ پر کھڑے گارڈ انہیں جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی نئی لڑکی دیکھی تو ضرور شک میں پڑ جائیں گے۔ سوہنی نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ دلاویز رونی صورت لیے ان دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کچھ تو کرو، ہمیں اسے یہاں سے ایسے نکالنا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ رونا نے کہا، بوری میں بند کر کے یا کوڑے دان کے ذریعے؟ سوہنی یکدم پرجوش ہو کر بولی۔ دلاویز نے کھول کر اسے دیکھا جبکہ رونا نے اسے گھورا۔ نہیں، کسی گاڑی کی ڈکی میں بند کر کے۔ میں عریش سائیں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔
لیکن اس میں کچھ دن لگ جائیں گے، وہ لب چباتی بولی تھی۔ اوہو عریش سائیں، ویسے آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے ان کا؟ سونی ساری اہم باتیں چھوڑ کر ایک بات پکڑتے بولی۔ رونا کا منہ کڑوا ہوا۔ تم میری ملازمہ ہو، دوست نہیں جو تمہیں ہر بات بتاؤں۔ جب آدھے کپڑے رہ گئے تھے استری کرو۔ وہ عریش کا غصہ اس پر نکالتی بولی تھی۔ سونی منہ بنا کر اٹھ گئی۔ ڈیرن نے چیختے ہوئے شراب کی بوتل کو زور سے زمین پر مارا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر اس طرف بڑھا جہاں بوتل کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کلائی پر پھیر دیا، پھر کوہنی تک اپنے بازو پر کٹ لگاتا چلا گیا۔ خون تیزی سے اس کے بازو سے خارج ہوتا فرش کو سرخ کرنے لگا اور وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ اس پل اسے پہلی بار ڈیرن کے لیے کچھ محسوس ہوا تھا۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ ڈیرن! اس نے غصے سے غراتے اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ اس نے گردن پر انگلیاں رکھ کر چیک کیا، نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی کپڑا نہ ملا۔ تیزی سے اپنی شرٹ کو پھاڑا اور ڈیرن کے بازو پر باندھ دیا۔ اس نے ڈیرن کو بک ہاسپٹل پہنچایا۔ ڈاکٹرز بھی اسے دیکھتے جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا اور اس کی جان بچ گئی۔ اب وہ سوچ رہا تھا ڈیرن نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیرن اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی خاطر ہی تو وہ زندہ تھا۔ اب اس نے مرنے کی کوشش کی تھی تو ضرور اس کی بہن کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کسی کو کال ملانے لگا تھا۔ سر، انہیں جو کچھ پتا تھا سب اگل چکے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتے کہ ان کا باس گلزار ہے۔ ہم نے یہ پتا کر لیا ہے۔ گلزار کو اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مارا جا چکا ہے۔ کیپٹن فرحاد میجر لاشاری کو بتا رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ روم میں بیٹھا تھا جہاں وہ موجودہ حالات ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپس اور کچھ فائلز پڑی تھیں۔ ڈیم، اور کچھ بھی نہیں معلوم ان کو کوئی ٹھکانہ؟ لاشاری نے پوچھا۔ نہیں سر، وہ لوگ نہیں تھے یہاں، انہیں یہاں کسی ٹھکانے کی وجہ سے دور رکھا گیا تھا تاکہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ اگر پتہ بھی ہوتا تو ان کے پکڑے جانے پر اب تک وہ ٹھکانہ بدل چکے ہوتے، کیپٹن ساحل نے کہا تو لاشاری نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی ٹھکانے لگا دو اور وارث کے گرد گھیرا تنگ کرو۔ اس نے ساحل کو حکم دیا تھا جو اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ ساحل ہی ان ایجنٹس کو ہینڈل کر رہا تھا جو وارث کے ڈیرے پر گارڈز کی صورت میں موجود تھے۔ اب اسے وارث کے گرد اپنے آدمیوں کی تعداد بڑھانے کا حکم ملا تھا جو اس نے بہت احتیاط اور محنت سے کرنا تھا۔ اوکے سر، اور غزنوی کے متعلق کچھ معلومات ملی ہیں؟ وہ وارث کے غیر قانونی دھندوں میں تو ملوث ہے لیکن دہشت گردوں سے اس کا کوئی لنک نہیں ملا۔ وہ صرف ڈرگز اور اسلحہ اسمگلنگ کرتا ہے۔ اس کا گینگ بھی کافی مضبوط ہے لیکن اس کا ساتھی ڈیرن مشکوک لگ رہا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بھی پروفائل تیار کی ہے۔ کیپٹن ساحل نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے دے دو اور ان پر مسلسل نظر رکھو۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتا کیپٹن زوہان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیپٹن طاہر اور زوہان ڈارک مافیا والے کیس میں اس کے معاون تھے۔ ساحل اور فرحاد کو بھیج کر وہ ان دونوں سے ڈارک مافیا کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا تھا۔ اسے جس شخص پر شک تھا کہ اس کا تعلق ڈارک مافیا سے ہے وہ اس کی مکمل نگرانی کروا رہا تھا، لیکن شاید وہ محتاط ہو چکا تھا، اس لیے اس کی طرف سے بھی ابھی کچھ مشکوک نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑکی ہوش میں آئی کہ نہیں؟ اس نے زوہان سے ایلا کے بارے میں پوچھا۔ کیپٹن زوہان کے دو آدمی اس وقت وہاں پھل فروش کے روپ میں موجود تھے جہاں ایلا ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے مشکل میں دیکھ کر انہوں نے پسٹل نکال لی اور لوگوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ زوہان اس وقت وہیں ایک وین میں تھا۔ وہ ایلا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ لوگ یا تو مارے جا چکے تھے یا پکڑے جا چکے تھے۔ نہیں، ابھی تو وہ کافی ڈری ہوئی ہے، زوہان نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ لاشاری نے محسوس کیا وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ اس نے غور سے زوہان کو دیکھا تھا۔ سنیں، عریش کو اس کی آواز بہت بھلی لگی تھی لیکن وہ نظر انداز کرتا اس کی طرف پلٹا اور بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں؟ وہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ کیسی ڈیل؟ وہ حیران ہوا۔ یہ ڈیل کچھ لو اور دو کے مطابق ہے۔ مطلب کیا آپ چاہتے ہیں میں شرافت سے رہوں اور آپ کو تنگ نہ کروں بلکہ اچھی بیویوں کی طرح آپ کی خدمت بھی کروں؟ رونا نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ عریش کی چھٹی حس نے گڑبڑ کا احساس دلایا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ اچھی بیوی کی طرح جنت کماؤ یا بری کی طرح دوزخ۔ اس نے پھر سے وہی نسخہ آزمایا، مبادا پھر سے ویسی ہی نہ ہو جائے۔